بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم یا ایھا الذین آمنوا کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے آپ نے اگر ابھی سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ تقویٰ یعنی اللہ سے ڈرنا، وہ ڈرنا نہیں جو کسی ظالم و جابر سے ہوتا ہے، بلکہ وہ ڈرنا جو غلام کا آقا سے ہوتا ہے یا جو محبوب کا محب سے ہوتا ہے، یعنی اس کی ناراضگی اور ناراضگی کے نتیجے میں اس کی سزا سے ڈرنا۔ مومن کا تقویٰ یہ ہے کہ وہ ہر کام کرنے سے پہلے اللہ کی رضا اور اس کا حکم معلوم کرے تاکہ اس کا کوئی عمل رب کی مرضی کے خلاف نہ ہونے پائے۔ الفاظ دیگر یوں کہیے کہ ہر حال میں احکام شرع کی پابندی کرنا۔ تقویٰ قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ بندہ جتنی احکام شرع کی پابندی کرتا ہے اسی کے مطابق وہ تقوی کے مراتب حاصل کرتا جاتا ہے۔ اس عنوان پر ہم خاصی تفصیل گفتگو گزشتہ اوراق پر کر چکے ہیں، جس کا مطالعہ آپ بھی کر چکے ہوں گے، لہٰذا اعادہ یہاں غیر ضروری ہوگا۔ قابل غور آیت زیر گفتگو میں یہ بات خاص طور پر قابل غور ہے کہ جہاد کے لیے تیار رہنے کے حکم سے پہلے صبر اور مصابرے کا حکم دیا گیا، کیونکہ مومن اگر روزمرہ کی زندگی میں صبر کا عادی نہ ہو تو وہ جنگ کے میدان میں ہرگز ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مثلاً جو روزمرہ کی زندگی میں بھوک برداشت نہ کر سکے، کوئی جسمانی تکلیف برداشت نہ کر سکے، اپنے کسی عزیز یا دوست کی موت کا صدمہ برداشت کرنے کا عادی نہ ہو، تو وہ میدان جنگ میں ان سب حالات کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ اسی لیے ہماری تمام عبادتوں میں جوہد، محنت و مشقت کا جوہر پایا جاتا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پھر ہر موقع پر اظہار و قربانی کی تلقین، بالخصوص ایام حج میں منی، عرفات و مزدلفہ کا قیام، حالت احرام میں رمی، جمرات، یہ جملہ احکام ہماری قوت برداشت بڑھانے ہی کے لیے ہیں تاکہ ہم وقت آنے پر پوری طرح مصابرہ کر سکیں۔ نیز اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے اور نہ ہمارے لیے عیش و عشرت کی زندگی کو پسند فرمایا۔ آپ کے شب و روز اور رہن سہن کا اگر بطور مطالعہ کیا جائے تو ہماری صحیح رہبری ہوگی اور ہمیں اس عنوان پر بھی آپ کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ نصیب ہوگا۔ دنیا پر رحمت و برکت کی برسات برسانے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دولت قدے میں 2 ماہ آگ نہ جلتی تھی، صرف کھجوروں اور پانی پر گزارا ہوا کرتا تھا۔ بروایت خادم رسول حضرت انس رضی اللہ عنہ، آپ نے دسترخوان پر اہتمام کے ساتھ کبھی کھانا تناول نہ فرمایا، نہ باریک روٹی یعنی چپاتی کھائی۔ آپ نے کبھی فاخرانہ یا پرتکلف لباس زیب تن نہ فرمایا، سونے کے لیے نرم و نازک گدے استعمال نہ فرمائے۔ اکثر کھجور کی چٹائی پر آرام فرماتے کہ اٹھتے تو مقدس پیٹھ پر چٹائی کے نشان بنے ہوتے۔ کبھی آپ نے پوری رات آرام نہ فرمایا، رات کا اکثر حصہ اللہ کی یاد اور عبادت میں گزرتا، حتیٰ کہ آپ کے مقدس پیروں پر ورم آ جاتا۔ اپنے اہل و عیال کے لیے بھی آپ نے کبھی عیش و عشرت کی زندگی کو پسند نہ فرمایا۔ ہماری ماؤں کے لیے چھوٹے چھوٹے حجرے تھے جن کی دیواریں قد آدم سے قدرے اونچی اور چھت کھجور کے پتوں کی تھی۔ چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے گھر کا کام خود ہی کرتی تھیں، چکی چلاتی اور آٹا پیسا کرتی تھیں، پانی بھر کر لاتی تھیں، اور ان کے باپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلام اور لونڈیاں تقسیم فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ بہت ہی ہمت کر کے ایک باندی کا سوال بھی کیا تو رد فرماتے ہوئے وظیفہ بتا دیا کہ یہ پڑھا کرو، تکان دور ہو جائے گی۔ انہی چہیتی بیٹی کا ایک واقعہ بروایت حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کتب احادیث میں موجود ہے۔ آپ بتاتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سفر کے لیے تیاری فرماتے تو سب سے آخر میں بیٹی حضرت فاطمہ سے ملاقات کرتے اور واپسی پر پہلے مسجد تشریف لاتے، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر ان سے ملاقات کے لیے تشریف لے جاتے۔ اس کے بعد ازدواج مطہرات کے پاس جاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کسی غزوے سے واپس تشریف لائے تو حسب معمول صاحبزادی کے گھر پہنچے، دیکھا کہ ان کے دروازے پر پردہ لٹکا ہوا تھا اور حسن و حسین چاندی کے کنگن پہنے کھیل رہے تھے۔ آپ نے نہ بیٹی سے ملاقات کی اور نہ نواسوں کو گود اٹھایا، دروازے ہی سے واپس ہو گئے۔ مزاج شناس بیٹی سمجھ گئیں کہ حضور کو گھر کی زینت اور بچوں کا زیور پسند نہ آیا۔
آپ نے پردہ پھاڑ دیا اور بچوں کے ہاتھ سے کنگن اتار لیے۔ حسین روتے ہوئے دربار میں حاضر ہوئے۔ آپ نے بچوں سے کنگن لیے اور فرمایا، سبحان، یہ زیور فلاں شخص کے بچوں کو دے آؤ، وہ ضرورت مند ہیں۔ میں پسند نہیں کرتا کہ میرے اہل بیت زیب و زینت کی زندگی کے عادی بنیں۔ سبحان، فاطمہ کے لیے لکڑی کے دانوں کا ایک ہار اور ایک ہاتھی دانت کے 2 کنگن خرید لاؤ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدس کا ایک نمونہ۔ یہ بھی واضح رہے کہ آپ کی زندگی کا یہ طرز نہ تو جبری تھا اور نہ روایتی، یعنی اس لیے نہ تھا کہ اس دور میں سب ہی ایسی زندگی بسر کرتے تھے۔ ایسا ہرگز نہ تھا۔ اس وقت بھی لوگ اچھا کھاتے، اچھا پہنتے اور عیش کی زندگی بسر کرتے تھے۔ کیسر و کسرا جیسے عیاش بادشاہ موجود تھے۔ خود اہل مکہ و مدینہ کسی سے کم نہ تھے، اور نہ ہی اس انداز زندگی کا سبب آپ کی غربت تھی۔ قسم خدا کی میرے آقا غریب نہ تھے۔ ان کے خزانوں سے تو نہ جانے کس کو کیا نصیب ہوا، اور آج تک ان کے خزانوں کے دھانے امت کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ بلکہ آپ اپنے اس طرز زندگی کے متعلق خود فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھ سے فرمایا، پیارے، اگر تم چاہو تو میں وادی مکہ کو تمہارے لیے سونا بنا دوں۔ مگر میں نے عرض کیا، میرے رب، میں یہ نہیں چاہتا۔ میں تو چاہتا ہوں کہ ایک دن کھانا کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں۔ جب بھوکا رہوں تو تیرے آگے عاجزی و زاری کروں، اور جب سیر ہو جاؤں تو تیری حمد اور شکر کروں۔ اس انداز زندگی میں جو محنت و مشقت سے بھری ہوئی تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصلحت یہی تھی کہ آپ کے غلام محنت و مشقت کے عادی ہوں، جہد مسلسل کو اپنائیں، ان میں قوت برداشت پیدا ہو، تاکہ وہ ایسا مثابرہ کریں کہ بڑی سے بڑی طاقت ان سے ٹکرا کر پارا پارا ہو جائے۔ غرض یہ کہ جہاد کی تیاری کے حکم سے پہلے صبر و مثابرے کا حکم دیا گیا کہ جب تم میں یہ 2 خوبیاں پیدا ہو جائیں تو اب تمہیں رباط زیب دیتا ہے کہ ان خوبیوں کے بغیر جہاد کی تیاری کوئی معنی نہیں رکھتی، اور جب تم رباط کے اہل ہو گئے تو تقوی اختیار کرو، یعنی تمہارا جذبہ جہاد کفار کی طرح ذاتی انتقام، قوت و طاقت کے مظاہرے یا حصول دولت یا ہوس اقتدار کے لیے نہ ہو، بلکہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہو، دین کی بقا اور حفاظت کے لیے ہو۔ نیز دوران جہاد تم سے کوئی خلاف شرع حرکت سرزد نہ ہو، نماز نہ چھوٹے، ان طریقوں کی خلاف ورزی نہ ہو جن کو اختیار کرنے کا تمہیں حکم دیا گیا، مثلا جوش انتقام یا غصے میں دشمن کے مقتولین کا مسئلہ نہ کرنا، یعنی ان کے ناک کان نہ کاٹنا، ان کے چہروں کو نہ بگاڑنا، ان لاشوں کی بے حرمتی نہ کرنا، گھوڑوں سے انہیں نہ روندنا، ان کی عورتوں، بوڑھوں اور بچوں کو قتل نہ کرنا، گھروں میں گھس کر لوٹ مار نہ کرنا، فصلوں کو تباہ نہ کرنا، درختوں کو نہ کاٹنا، آبادیوں اور جنگلوں میں آگ نہ لگانا، زخمیوں اور قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے علاج، کھانے وغیرہ کا خیال رکھنا کہ یہ جہاد ہے، آج جیسی دہشت گردی نہیں۔ جہاد عبادت ہے، اس کا ایک مقدس مقصد ہے جس کے حصول کے بعد کسی قسم کی جارحیت و زیادتی کی اجازت نہیں۔ اللہ رب العزت جل مجدہ کا ارشاد ہے، سورہ البقرہ 190 190، اور اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور ان پر بھی زیادتی مت کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ جہاد تو اللہ کی عبادت ہے جس کا مقصد دہشت گردی نہیں بلکہ مومن کی اپنی عزت و آبرو کا تحفظ اور اسلام کی بقا ہے۔ اس مقصد میں کامیابی کے بعد کسی قسم کی زیادتی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ بہرحال رباط سے قبل صبر و مثابرے کا حکم رباط کی اہلیت و صلاحیت پیدا کرنے کے لیے دیا گیا، اور رباط کے بعد تقوی اختیار کرنے کا حکم رباط کی قبولیت کے لیے دیا گیا، اور ان چاروں خوبیوں کے پیدا ہونے کے بعد کامیابی اور کامرانی کی ضمانت دی گئی۔ جہاد کی تیاری۔ اختصار کے ساتھ یہاں یہ بتانا بھی موضوع ہوگا کہ مجاہد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی تیاری سے متعلق ہمیں کیا تلقین فرمائی۔ بس چند احادیث ملاحظہ ہوں۔ ترجمہ: گھوڑوں کی پیشانی سے قیامت تک کے لیے بھلائی باندھ دی گئی ہے، ثواب اور مال غنیمت کی صورت میں۔ مسلم۔ اس دور میں مجاہدین کے لیے گھوڑا نہایت اہم سواری تھا، لہذا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے بتایا کہ اس میں خیر ہے، اس اعتبار سے کہ ذریعہ ثواب و بلندی مراتب ہے ان مجاہدین کے لیے جو اس پر سوار ہو کر جہاد کریں اور شہید ہو جائیں،
اور ذریعہ حصول مال غنیمت ہے ان مجاہدین کے لیے جو زندہ رہیں اور غازی کہلائیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ترجمہ: برکت گھوڑوں کی پیشانی میں ہے جو جہاد کے لیے رکھے جائیں۔ مشکوہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے گھوڑا روکے رکھا، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اس کے وعدے کی تصدیق کرتے ہوئے، ترجمہ: تو قیامت کے دن اس کا کھانا، اس کا پانی، اس کی لید اور اس کا پیشاب بھی میزان میں ہوگا۔ بخاری شریف۔ یعنی مجاہد کی دیگر نیکیوں کے ساتھ ساتھ ان سب کا بھی وزن ہوگا اور مجاہد کو ان کا اجر ملے گا۔ حضرت وہب بن جشمی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جہاد کے لیے گھوڑے پالا کرو اور ان کی پیشانیوں اور پیٹھوں پر ہاتھ پھیرا کرو، یا فرمایا کولوں پر ہاتھ پھیرا کرو اور انہیں ہار پہنایا کرو اور تانت کے ہار نہ پہنایا کرو، کہیں زخمی نہ ہو جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، مال و دولت یا کسی چیز میں بھی سبقت لے جانے کی کوشش جائز نہیں سوائے تیر اندازی یا اونٹ یا گھوڑا دوڑانے میں۔ ترمذی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس نے تیر اندازی سیکھی اور پھر اسے چھوڑ دیا تو وہ ہم میں سے نہیں، یا اس نے نافرمانی کی۔ مسلم۔ بہرحال قرآن و حدیث سے واضح ہے کہ مومن کو ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اس تیاری کے سلسلے میں گھوڑے پارنے اور تیر اندازی وغیرہ کی تربیت حاصل کرنے کا حکم دیا گیا، جس میں نزول دور قرآن کی رعایت کی گئی ہے، لیکن یہ چیزیں مقصود نہیں بلکہ مقصود تیاری کی ہدایت ہے۔ لہذا ہر دور میں مسلمانوں کو اپنے دور کی ضرورت اور رواج کے مطابق تیاری کرنا چاہیے۔ ہمارے دور میں فوجی تربیت حاصل کرنا، اس زمانے کا اسلحہ خریدنا اور اس کو استعمال کرنے کی تربیت حاصل کرنا اسی حکم کی تعمیل ہے۔ حالات کا تقاضا ہے کہ امت کے ہر فرد کو جنگ کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے مسلم ممالک میں فوجی تربیت لازمی ہونا چاہیے۔ عوام کو اسلحہ رکھنے کی عام اجازت ہونا چاہیے۔ عوام کو عیش و عشرت، زیب و زینت کے سامان پر دولت بہانے کی بجائے اسلحے کی خریداری کے لیے اپنی آمدنی کا ایک حصہ مخصوص کرنا اور اس سے اسلحہ خریدنا چاہیے کہ یہ انفاق فی سبیل اللہ ہوگا، لیکن شریعت کے اس حکم سے ناجائز فائدہ حاصل نہ کیا جائے، یعنی مقدس مقصد کے لیے حاصل کردہ تربیت اور اسلحے کو دہشت گردی، ذاتی و سیاسی انتقام اور اپنی ہی زمین پر بدامنی پھیلانے کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ یاد رکھیے، مجاہد سے اس کی اپنی قوم مطمئن اور پرسکون ہوتی ہے اور دشمن خوفزدہ، اور یہی ہونا چاہیے کہ مجاہدین اپنی قوم کے مال و دولت، ان کی عزت و آبرو، ملک کی سرحدوں کے ایسے محافظ بنیں کہ ان کے بھائی پرامن زندگی بسر کریں، آرام کی نیند سوئیں اور ان کی سرحدوں کی طرف کسی کو نظر اٹھا کر دیکھنے کی بھی مجال نہ ہو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سورہ نساء۔ مقالہ 20، سورہ نساء 19 تا 28، 19 to 28۔ اے ایمان والو، نہیں حلال تمہارے لیے کہ وارث بن جاؤ عورتوں کے زبردستی، اور نہ روکے رکھو انہیں تاکہ لے جاؤ کچھ حصہ اس مہر وغیرہ کا جو تم نے دیا ہے، انہیں سوا اس صورت کے کہ وہ کھلی بدکاری کا ارتکاب کریں، اور زندگی بسر کرو اپنی عورت کے ساتھ عمدگی سے۔ پھر اگر تم انہیں ناپسند کرو تو صبر کرو، شاید تم ناپسند کرو کسی چیز کو، اور رکھ دی ہو اللہ نے اسی میں تمہارے لیے خیر کثیر۔ اور اگر تم ارادہ کر لو کہ بدلو ایک بیوی پہلی بیوی کی جگہ، اور دے چکے ہو تم اسے ڈھیروں مال، تو نہ لو اس مال سے کوئی چیز۔ کیا تم لینا چاہتے ہو اپنا مال بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کر کے زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی طرح؟ اور کیوں کر واپس لیتے ہو تم مال کو، حالانکہ مل جل چکے ہو تم تنہائی میں ایک دوسرے سے، اور وہ لے چکی ہیں تم سے پختہ وعدہ؟ اور نہ نکاح کرو جن عورتوں سے نکاح کر چکے تمہارے باپ دادا، مگر جو ہو چکا اس سے پہلے، وہ معاف ہے۔ بے شک یہ کام بہت بے حیائی اور نفرت کا تھا اور بہت ہی برا طریقہ تھا۔ حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور تمہاری بہنیں رضاعت سے
اور مائیں تمہاری بیویوں کی اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں جو تمہاری گودوں میں پرورش پا رہی ہیں ان بیویوں سے جن سے تم صحبت کر چکے ہو، اور اگر تم نے صحبت نہ کی ہو ان بیویوں سے تو کوئی حرج نہیں تم پر، اور بیویاں تمہارے ان بیٹوں کی جو تمہاری پشتوں سے ہیں، اور یہ بھی حرام ہے کہ جمع کرو تم دو بہنوں کو، مگر جو گزر چکا وہ معاف ہے۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اور حرام ہیں خامدوں والی عورتیں مگر کافروں کی وہ عورتیں جو تمہارے ملک میں آ جائیں۔ فرض کیا ہے اللہ نے ان احکام کو تم پر، اور حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے علاوہ ان کے تاکہ تم طلب کرو ان کو اپنے مالوں کے ذریعے پاک دامن بنتے ہوئے، نا زناکار بنتے ہوئے۔ پس جو تم نے لطف اٹھایا ہے ان سے تو دو ان کے مہر جو مقرر ہیں، اور کوئی گناہ نہیں تم پر جس چیز پر تم آپس میں راضی ہو جاؤ مقرر کیے ہوئے مہر کے بعد۔ بے شک اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے۔ اور جو نہ رکھتا ہو تم میں سے اس کی طاقت کہ نکاح کرے آزاد مسلمان عورتوں سے تو وہ نکاح کرے جو تمہارے قبضے میں ہیں تمہاری کنیزیں جو مسلمان ہیں، اور اللہ بہتر جانتا ہے تمہاری ایمان کی کیفیت کو۔ بعض تمہارا بعض کی جنس سے تو نکاح کر لو ان سے ان کے سرپرستوں کی اجازت سے، اور دو ان کو مہر ان کے دستور کے موافق تاکہ نکاح سے وہ پاک دامن بن جائیں، نہ زناکار اور نہ بنانے والی ہوں پوشیدہ یار۔ اور جب وہ نکاح سے محفوظ ہو جائیں پھر اگر وہ ارتکاب کریں بدکاری کا تو ان پر اس سزا کا نصف ہے جو آزاد عورتوں کے لیے ہے۔ یہ لونڈیوں سے نکاح کی اجازت اس کے لیے ہے جسے خطرہ ہو بدکاری میں مبتلا ہونے کا تم میں سے، اور تمہارا صبر کرنا بہتر ہے تمہارے لیے، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ کھول کر بیان کر دے اپنے احکام تمہارے لیے، اور چلائے تم ان کو ان کامیاب لوگوں کی راہوں پر جو تم سے پہلے گزر چکے، اور اپنی رحمت سے توجہ فرمائیے تم پر، اور اللہ سب کچھ جاننے والا بڑا دانا ہے۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ اپنی رحمت سے توجہ فرمائیے تم پر، اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو پیروی کر رہے ہیں اپنی خواہشات کی کہ تم حق سے بالکل منہ موڑ لو۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہلکا کر دے تم سے پابندیوں کا بوجھ، اور پیدا کیا گیا ہے انسان کمزور۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ انسان کی زندگی کے ہر شعبے کے لیے اسلام میں اصول اور ہدایات موجود ہیں، کیونکہ یہ خلاق حقیقی کا عطا کردہ قانون ہے جو انسان کی فطرت اور مزاج کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ لہذا اسی کے عطا کردہ اصول زندگی اپنانے میں کامیابی اور کامرانی یقینی ہے، جبکہ دنیا والے جو قانون گھڑتے ہیں وہ ان کی اپنی عقلی صلاحیتوں کے مطابق ہوتے ہیں، جن سے ان کی ذاتی اغراض بھی وابستہ ہوتی ہیں۔ وہ انسان کے فطری تقاضوں کو نہ جانتے ہیں نہ جان سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جسے موقع ہاتھ آتا ہے وہ پہلے قانون کو ختم کر کے نیا قانون پیش کر دیتا ہے، اور دعویٰ کرتا ہے کہ یہی بہترین قانون ہے، جبکہ انسانوں کے بنائے ہوئے سب قانون ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ سب تیر نشانہ پر لگانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کسی کا بھی نشانہ صحیح نہیں بیٹھتا، اور انسان ان شکاریوں کے ہاتھوں یاد و تباہ و برباد ہوتا رہتا ہے، اور یہاں تڑپتے تڑپتے اپنی زندگی کے دن پورے کر کے چل بستا ہے۔ لیکن حال کے حقیقی کا ادا کردہ قانون اٹل ہے، کامیابی و کامرانی کا ضامن ہے، ہر دور کے انسانوں کے لیے قابل عمل ہے۔ سورہ الانعام 115 115۔ اور مکمل ہو گئی آپ کے رب کی بات سچائی اور عدل سے، نہیں کوئی بدلنے والا اس کی باتوں کو، اور وہی ہے سب کچھ سننے والا اور جاننے والا۔ قانون الہی مکمل ہے، اس کی بنیاد صدق و عدل ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی بلکہ کوئی اس کو تبدیل بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ سمیع و علیم رب کا قانون ہے۔ وہ خود اس کی حفاظت فرماتا ہے، اور وہ حفاظت فرمانے پر پوری طرح قادر ہے۔ بہرحال اسلام ایک مکمل ضابط حیات ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہبری و رہنمائی کرتا ہے، جبکہ انسان کی زندگی کا اہم ترین شعبہ اس کی عملی اور عائلی زندگی ہے۔ یہ اگر اچھی ہو تو انسان زندگی کے ہر شعبے میں کامیاب رہتا ہے، اور جسے گھر میں سکون میسر نہ آئے وہ کہیں سکون نہیں پاتا۔ ہر کام میں اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، چونکہ جسے اپنے اہل و عیال کی طرف سے اطمینان نصیب نہیں ہوتا وہ ذہنی مریض ہو جاتا ہے، شہوات کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب وہ اپنے لیے سکون کی تلاش میں منمانی کرتا ہے، تاجر ہوتا ہے تو مال کی ہوس میں
مبتلا ہو کر بددیانت بن جاتا ہے، حاکم ہوتا ہے تو اقتدار کی ہوس میں مبتلا ہو کر ظالم و جابر بن جاتا ہے، ملازم ہوتا ہے تو ذہنی آسودگی کے حصول کے لیے کاہل اور کام چور بن جاتا ہے، اور عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے کی کوشش میں رشوت، سود، جوئے وغیرہ کی حرام کمائی میں ڈوب جاتا ہے۔ غرض یہ کہ جسے گھر میں سکون میسر نہیں وہ کہیں سکون نہیں پاتا، اسے کہیں باعزت زندگی میسر نہیں آتی۔ گھر کا سکون انسان کی اپنی بہرہ روی سے برباد ہوتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے عائلی زندگی کے شعبے کے لیے بھی ہماری رہنمائی فرمائی اور کامیابی اور کامرانی کی ضمانت دی۔ آیت مذکورہ میں اسی شعبے سے متعلق بعض احکام دیے گئے ہیں۔ چونکہ یہ 10 آیات ہیں، ہم قارئین کی آسانی کے لیے مناسب سمجھتے ہیں کہ ہر آیت پر علیحدہ علیحدہ گفتگو کریں۔ ترجمہ: اے ایمان والو، نہیں حلال تمہارے لیے کہ وارث بن جاؤ عورتوں کے زبردستی، اور نہ روکے رکھو انہیں تاکہ لے جاؤ کچھ حصہ اس مہر وغیرہ کا جو تم نے دیا ہے انہیں، سوا اس صورت کہ وہ کھلی بدکاری کا ارتکاب کریں، اور زندگی بسر کرو اپنی عورتوں کے ساتھ عمدگی سے۔ پھر اگر تم انہیں ناپسند کرو تو صبر کرو، شاید تم ناپسند کرو کسی چیز کو، اور رکھ دی ہو اللہ نے اسی میں تمہارے لیے خیر کثیر۔ اے ایمان والو، کافروں کی طرح تمہارے لیے حلال نہیں کہ عورتوں کو تم سامان اور مال و دولت کی طرح وراثت کا ایک حصہ سمجھ کر ان کے وارث بن بیٹھو، جیسا کہ آقا انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل صدیوں سے یہ طریقہ جاری تھا کہ عورت کو جائیداد کی طرح سمجھا جاتا تھا، اور باپ کے مرنے کے بعد بیٹا اپنی سوتیلی ماں کا ایسے ہی وارث بن بیٹھتا تھا جیسے وہ باپ کی دوسری متروکہ چیزوں کا وارث ہوتا تھا۔ پھر وہ اگر چاہتا تو اپنی ماں سے خود جبراً نکاح کر لیتا تھا یا اس کو اپنے قبضے میں رکھتا تھا، دوسرا نکاح نہ کرنے دیتا تاکہ اس کے شوہر یا اس کے میکے والوں کی دی ہوئی اس کی ذاتی دولت گھر سے باہر نہ جانے پائے، اور عورت کے مرنے کے بعد اس کا بھی یہی وارث ہو جائے۔ اور اگر ماں کے پاس دولت نہ ہوتی تو وہ اپنی مرضی سے جس سے چاہتا اس کا نکاح کر دیتا تھا اور بطور مہر بھاری رقم وصول کر لیتا تھا۔ غرض یہ کہ عورت کو اپنی ذات پر کوئی حق حاصل نہ تھا۔ یہ بیہودہ غیر انسانی رسم صرف قبائل میں ہی نہ تھی، بلکہ اس دور میں جو قومیں مہذب کہلاتی تھیں، مثلاً یونان و روم کے لوگ، ان میں بھی یہی رواج تھا۔ عورت وراثت نہیں۔ اسلام، جس کا قانون صدق و عدل پر مبنی ہے، اس ظالمانہ رواج کا کس طرح متحمل ہو سکتا تھا؟ لہٰذا واضح حکم دیا گیا کہ عورت وراثت نہیں، وہ شوہر کے مر جانے کے بعد آزاد ہے، اپنی دولت کی خود مالک ہے، اپنے نفس کی خود مالک ہے، جیسے چاہے دولت کو استعمال کرے اور جس سے چاہے نکاح کرے۔ بیٹا اسے اپنی منکوحہ نہیں بنا سکتا، نہ جبراً اور نہ عورت کی رضا و رغبت سے، کہ پہلی صورت ظلم کی اور دوسری صورت بے حیائی اور بے غیرتی کی ہے، اور اسلام دونوں کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اور نہ ہی یہ اجازت ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو نہ تو آباد کرے اور نہ ہی طلاق دے کر آزاد کرے، کہ زمانہ جاہلیت میں بہت لوگ اپنی دولت مند بیویوں کے ساتھ یہ حرکت کرتے تھے تاکہ وہ ان کے مال کے وارث بن سکیں، یا تو اس طرح کہ عورت اسی حال میں مر جائے اور یا مجبور ہو کر شوہر کو بھاری رقم ادا کرے اور آزادی حاصل کرے۔ کبھی طلاق تو دے دی جاتی تھی، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ متعلقہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ یہ عورتوں پر صریح ظلم تھا۔ اسلام نے عورتوں کو اس سے بھی نجات دلائی۔ ہاں، ایک صورت ہے، وہ بھی نہایت منصفانہ، جس کو شریعت میں خلا کہا جاتا ہے، کہ عورت فاحشہ مبینہ ہو، یعنی یا تو مرد کی نافرمان، بد زبان اور بد اخلاق ہو، یا کسی غیر مرد سے اس کا تعلق ہو۔ اس صورت میں جائز ہے کہ شوہر اس کو علیحدہ کر دے، اور اگر وہ طلاق طلب کرے تو شوہر اس سے رقم لے کر طلاق دے دے، لیکن اس صورت میں بھی ظلم کی اجازت نہیں، بلکہ رقم کا شریعت نے تعین کیا ہے کہ طلاق کے لیے شوہر عورت سے صرف اتنی رقم کا مطالبہ کر سکتا ہے جتنی بطور مہر اس نے عورت کو دی تھی، اور اگر مہر کی رقم ادا نہ کی تھی، جیسا کہ آج کل عام رواج ہے، تو عورت کی رضا کی صورت میں جائز ہے، تو شوہر صرف عورت سے مہر معاف کر دینے کا مطالبہ کر سکتا ہے، یعنی وہ کہہ سکتا ہے کہ تم اپنا مہر معاف کر دو جو میرے ذمہ ہے، تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ نیز ہمارا دین رحمت ہماری آئلی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے واضح ہدایت دیتا ہے کہ بیوی کے ساتھ معروف برتاؤ کرو، یعنی اس کا نان و نفقہ اپنی استطاعت کے مطابق اس کے مطالبے کے بغیر خوشی کے ساتھ دیا کرو، اس سے اظہار ہمدردی و محبت کیا کرو، اس کی محبت، اطاعت اور وفاداری حاصل کرنے کے لیے اس کی تعریف کیا کرو، کیونکہ عورت فطرتاً تعریف پسند ہوتی ہے، بالخصوص اپنے حسن اور اپنے لباس کی تعریف سننے کی اس میں بے حد خواہش رہتی ہے۔ بہرحال، معروف کا لفظ نہایت وسیع ہے، جس میں ہر وہ جائز طریقہ شامل ہے
جو عورت کی خوشنودی اور گھر کے سکون کا ذریعہ ہو۔ اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس کی وضاحت حضور علیہ السلام کے اسوہ حسنہ سے حاصل کیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا، بے شک عورت پسلی سے پیدا کی گئی، لہٰذا تمہارے لیے کبھی بالکل سیدھی نہیں ہو سکتی۔ ترجمہ، پس اگر تم اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس سے اور اس کی کجی دونوں سے فائدہ حاصل کرو، اور اگر تم اسے بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ ڈالو گے، اور اس کا توڑنا طلاق ہے۔ مسلم۔ گھر کو پرسکون بنانے کے لیے کیسی اچھی تعلیم دی جا رہی ہے کہ عورت کی فطرت کو سمجھنا چاہیے۔ اس کی فطرت یہ ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ ٹیڑھا پن ضرور ہوتا ہے، کیونکہ وہ پیدا ہی پسلی سے کی گئی، اس کا اثر ختم نہیں ہوا ہے، ہر عورت میں موجود ہے، اور اگر تم اس کو بالکل سیدھا کرنا چاہو تو یہ ناممکن ہے۔ پسلی کو سیدھا کرو گے تو سیدھی نہ ہوگی بلکہ ٹوٹ جائے گی۔ عورت کا بھی یہی حال ہے، بالکل سیدھی تو ہونے سے رہی ٹوٹ سکتی ہے، یعنی تم مجبور ہو کر اسے طلاق دے سکتے ہو۔ پس مومن کو چاہیے کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ذہن میں رکھے اور بیوی کو بری عادتوں کو ختم کرنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ اپنے اندر حلم اور برداشت کا مادہ پیدا کرے اور اس کی کجی کو برداشت کرے۔ اس کے سوا گھر میں سکون کی کوئی صورت نہیں۔ رہی طلاق اور دوسری عورت سے نکاح، یہ تو نہایت ہی نامعقول علاج ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عورت میں کجی بتائی ہے، اور اگر کسی نے بیوی کو طلاق دے کر دوسرا نکاح کر لیا تو عین ممکن ہے کہ اس میں پہلی سے زیادہ کجی ہو۔ تو بہتر ہے کہ طلاق دے کر مزید الجھنیں پیدا کرنے کی بجائے معلم کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر عمل کیا جائے، یعنی عورت کی کجی کو برداشت کرنے کی عادت پیدا کی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی راوی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی مومن کسی مومنہ بیوی کو دشمن نہ جانے، اگر اس کی ایک عادت ناپسند ہے تو دوسری سے خوش بھی ہوگا۔ مسلم۔ کیسا پیارا ارشاد ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اکثر شوہر و بیوی میں لڑائی جھگڑے اسی لیے ہوتے ہیں کہ شوہر بیوی کی بری عادت کو برداشت نہیں کر پاتا اور لڑنے لگتا ہے، مارنے لگتا ہے، طلاق تک نوبت آ جاتی ہے، لیکن اس کو بیوی کی اچھائیوں اور خوبیوں کا احساس نہیں رہتا، جبکہ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ کسی میں صرف عیب ہی عیب ہوں، کوئی کمال اور اچھائی نہ ہو۔ مثلاً ایک عورت کھانا اچھا پکاتی ہے لیکن کپڑے سینا نہیں جانتی، تو اس کے شوہر کو چاہیے کہ اس کے اچھے کھانے کھا کر خوش ہو اور کوشش کرے کہ اسے اپنا کپڑا سینا بھی آ جائے، اور اگر نہیں آتا تو وہ سیکھنا بھی نہیں چاہتی تو اس کام کے لیے کوئی دوسرا انتظام کرے۔ غرض یہ کہ گھر کا سکون چاہیے تو غیظ و غضب سے نہیں، صبر و برداشت سے ہی حاصل ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، مسلمانوں میں کامل ایمان والے وہ ہیں جو اخلاق کے اچھے ہیں، اور تم میں سے اچھے وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں۔ ابو داؤد۔ ہم طویل عبادت کو کامل ایمان کا ذریعہ سمجھتے ہیں، جبکہ ایمان بخشنے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن اخلاق کو ایمان کی تکمیل کا ذریعہ قرار دے رہے ہیں۔ اس میں بھی وضاحت فرماتے ہیں کہ صرف دوسروں سے اخلاق کے ساتھ پیش آنے والا اچھا نہیں ہو سکتا، اچھا تو وہ ہے، با اخلاق تو وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہو اور بیوی اس کے حسن اخلاق کی گواہی دے۔ میری ماں اپنی بیویوں کے ساتھ بھی حضور علیہ السلام کے حسن سلوک کی ایک جھلک ملاحظہ ہو کہ اس کے بغیر مضمون کا یہ حصہ نامکمل و تشنہ ہی رہے گا۔ ایک مرتبہ اتفاق سے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام سے قدرے اونچی آواز میں بات کر رہی تھیں کہ اچانک ان کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آ گئے۔ آپ حضور علیہ السلام کی آڑ میں چھپ گئیں۔ حضرت ابو بکر یہ کہتے ہوئے واپس باہر تشریف لے گئے کہ بے وقوف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب نہیں کرتی۔ حضور علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا، عائشہ میں نے تم کو بچا لیا۔ حضرت عائشہ نے شرم سے گردن نیچی کر لی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 11 ازدواج تھیں، یک وقت 9 تھیں۔ سیرت مقدسہ کی کتابیں گواہ ہیں کہ کبھی آپ نے کسی بیوی کو مارا، نہ کسی پر غصہ کیا، ہمیشہ ان سے مسکرا کر گفتگو فرماتے تھے، ان کی دلجوئی کرتے تھے، گھر میں تشریف لاتے تو گھر کے کام میں تعاون فرماتے تھے، جبکہ دنیاوی اعتبار سے آپ نے اپنی ازدواج مطہرات کو کوئی عیش و عشرت کا کبھی سامان مہیا کیا، نہ ان کے پاس اچھے کپڑے تھے، نہ زیب و زینت سے آراستہ مکانات، نہ زیورات، بلکہ اچھی غذا تک مہیا نہ تھی۔ اس کے باوجود آپ کی ازواج آپ سے خوش اور آپ ان سے مطمئن تھے۔ گھر میں کبھی کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہوا، صرف اور صرف اس لیے کہ اللہ کے ارشاد پر آپ کا عمل تھا۔ اللہ ہمیں بھی اپنے گھروں کو پرسکون بنانے کے لیے صبر و حلم کی نعمت عطا فرمائے، آمین۔
اگر بیوی پسند نہ ہو، اگر بیوی کو اس کے کسی عیب کی وجہ سے تم ناپسند کرتے ہو، تو اس کا علاج یہ نہیں کہ اس کو طلاق دے دی جائے اور دوسری بیوی تلاش کی جائے۔ آئلی زندگی کا سکون اسی میں ہے کہ جسے رفیقہ حیات بنایا ہے اس کو ساری زندگی رفاقت میں رکھا جائے، کہ رفاقت کا عرصہ جتنا طویل ہوتا جاتا ہے اتنی ہی محبت بڑھتی ہے اور گھریلو حالات پرسکون ہوتے ہیں۔ دوسری بیوی کر لینے کے بعد زندگی از سر نو شروع ہوتی ہے، جتنے برس گزر چکے وہ بیکار ہو گئے، اب پھر دونوں ایک دوسرے کے مزاج سے واقف ہونے میں اپنا وقت صرف کریں۔ نیز یہ کیسے یقین کیا جا سکتا ہے کہ دوسری بیوی میں کوئی عیب نہ ہوگا؟ ممکن ہے جو عیب پہلی بیوی میں تھا وہ دوسری میں نہ ہو، لیکن دوسرے عیب تو ہو سکتے ہیں، شاید پہلی سے زیادہ اس میں عیب ہو۔ بس ایک بیوی سے نالاں ہو کر دوسری بیوی لانا حصول اطمینان کی ضمانت نہیں، اس کی ضمانت تو قرآن کریم کی تعلیم میں ہے کہ کوشش کرو کہ بیوی کی جو بات تمہیں ناگوار ہے وہ کسی طرح ختم ہو جائے، اور یہ سوچ کر اسے برداشت کرتے رہو کہ ممکن ہے کہ اللہ نے میری کوئی بھلائی اسی سے وابستہ کی ہو، اگر میں نے اسے چھوڑ دیا تو میں اس بھلائی سے بھی محروم ہو جاؤں گا۔ مشاہدہ یہی ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کی بد زبانی، کاہلی، بے نمازی وغیرہ ہونے سے تنگ ہوتا ہے، تاہم اعتراف کرتا ہے کہ گھر میں اس کا قدم آنے کے بعد مالی خوشحالی ملی، مسرت و شادمانی ملی، اولاد صالح ملی وغیرہ وغیرہ۔ مختصر یہ کہ اللہ نے جس کے ساتھ جوڑ ملایا ہے اس کو توڑا اور چھوڑا نہ جائے، کہ اللہ ہی اپنی حکمتوں کو بہتر جانتا ہے، بندے کو اس کا فیصلہ قبول کرنا اور اسی پر صبر و شکر بجا لانا چاہیے۔ ترجمہ: اور اگر تم ارادہ کر لو کہ بدلو ایک بیوی پہلی بیوی کی جگہ اور دے چکے ہو تم اسے ڈھیروں مال، تو نہ لو اس مال سے کوئی چیز۔ کیا تم لینا چاہتے ہو اپنا مال بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کر کے زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی طرح؟ اور کیوں کر واپس لیتے ہو تم مال کو، حالانکہ مل چکے ہو تم تنہائی میں ایک دوسرے سے، اور وہ لے چکی ہیں تم سے پختہ وعدہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔